رات کے وقت ان درختوں پر ایک نوجوان لڑکی سفید فراق پہنے جھولا جھول رہی تھی. پھر یکدم وہ جھولا ہوا میں ہی معلق ہو گیا. رات کے سناٹے میں اس کی کھلکھلاتی ہنسی گونجنے لگی. ایک نہایت دل دہلا دینے والی کہانی جو آپ کے ہوش اڑا دے گی. اصطلاح کے اعتبار سے جن اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو کہتے ہیں جسے اس نے آگ کے شعلوں سے تخلیق فرمایا ہے اور وہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے خود کو مختلف اشکال میں بھی ڈھال سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1.25 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کر کے ان کا زمین پر بسیرا کیا تھا. لیکن پھر ان کی بدعمالیوں اور سرکشیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر رہنے والے جنات کو ان شریر جنات کی سرکوبی کے لیے زمین پر جانے کا حکم دیا. تو زمینی جنات ان کے خوف سے ویرانوں، کھنڈروں اور جنگلوں میں درختوں پر جا چھپے. بعد میں ابلیس نے بھی اللہ کی سرکشی کی تو اسے بھی آسمان بدر کر دیا گیا، تو وہ بھی زمین پر آ کر ان شریر جنات کو اپنا ہواری بنانے میں کامیاب ہو گیا. جنات اور شیاطین ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دونوں آگ کی پیداوار ہیں. جنات انسانی روح کی طرح لطیف جسم رکھتے ہیں، لیکن جب یہ کسی جسم میں حلول کرتے ہیں تو ان کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے. جنات کی بے شمار قسمیں ہیں، مگر ان کے 70 گروہ زیادہ مشہور ہیں، جس کے ہر گروہ میں 70 ہزار قبیلے ہیں اور ہر قبیلہ میں 70,000 جنات ہیں. ان میں سے زیادہ تر تو ویرانوں اور کھنڈرات میں رہتے ہیں اور شیاطین زیادہ تر گھروں میں بسیرا کرتے ہیں. موجودہ دور میں بہت سے عامل نجومی اور جادوگر اپنا جال پورے معاشرے میں پھیلائے بیٹھے ہیں اور بہت سے راسخ العقیدہ لوگ ان کے پاس جا کر پیسوں کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد اور ایمان کا سودا کرتے ہیں. بھوت، آسیب اور جنات کا تصور انسانی تاریخ جتنا پرانا ہے، اور یہ بھی کہ جنات کے وجود کی تصدیق قرآن پاک میں بھی بیان فرما دی گئی ہے. زیر نظر کہانی میں چونکہ جنات ہی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے بہتر تھا کہ قارئین کی معلومات کے لیے تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیا جائے تاکہ کہانی کو پڑھتے وقت ان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب انہیں خود ہی مل جائے. گاڑی کے اسٹیشن پر رکتے ہی جمیل نے اپنا سفری بیگ اٹھایا اور جلدی سے پلیٹ فارم پر اتر گیا. پلیٹ فارم پر اترنے والا وہ تنہا ہی مسافر تھا اور 1 منٹ کے سٹاپ کے بعد گاڑی نے وسل دی اور دوبارہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئی. گاڑی کے جاتے ہی پلیٹ فارم پر دور دور تک اندھیرے کا راج تھا. شام نگر کا پلیٹ فارم نہ ہونے کے برابر ہی تھا. جب سے انگریز یہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں، اس وقت سے اس طرح کے کئی اسٹیشن ویرانوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں. اس طرح کے پلیٹ فارمز پر تو لگتا تھا کہ کوئی اسٹیشن ماسٹر بھی تعینات نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ دوسرے لفظوں میں ایسے اسٹیشنوں پر کوئی بھی ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار نہ تھا. شاید اسی وجہ سے تنگ آ کر حکومت نے بھی ان کی طرف توجہ دینی چھوڑ دی تھی اور رفتہ رفتہ یہاں ویرانی اور اندھیروں نے ڈیرے ڈال لیے تھے. جمیل شہر میں ملازمت کرتا تھا اور اس کے ماں باپ شام نگر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے. اس کی ایک چھوٹی بہن زکیہ تھی جس کی عمر 8 سال تھی، جو توتلی زبان میں بولتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت شکل و صورت سے نوازا تھا، لیکن اس کی زبان میں توتلا پن رکھ دیا تھا. لیکن اس کے باوجود جب وہ توتلی زبان میں کوئی بات کرتی تو سننے والا بڑے شوق اور توجہ سے اس کی باتیں سن کر محظوظ ہوتا تھا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعائیں دیتا تھا. جمیل اس سے بہت پیار کرتا تھا، کیوں نہ کرتا، آخر وہ اس کی اکلوتی بہن تھی. گاؤں میں تھوڑی بہت زمین تھی جس سے بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی. جمیل چونکہ اپنے ماں باپ کے اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے بہت حساس بھی تھا. وہ اکثر اپنے گھر کے مخدوش حالات کے بارے میں سوچتا رہتا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اس کے ماں باپ کو بھی کچھ سکون کا سانس میسر ہو سکے. گاؤں کے ہائی اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے مزید آگے پڑھنے کی بجائے کراچی میں جا کر قسمت آزمائی کرنے کا سوچا. پہلے تو اس کے والدین نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ انہیں کس کے سہارے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، لیکن پھر اس کے یقین دلانے پر کہ وہ ان سب سے دوسرے تیسرے روز رابطہ رکھے گا. نیز چونکہ گاؤں میں سوائے محنت مزدوری کے کوئی اور کام نہیں تھا، اس لیے وہ کراچی جا کر کوئی اچھا کام کر کے پیسے کمانا چاہتا ہے تاکہ اس کے گھر کے حالات بھی کچھ بہتر ہو سکیں. اس کے سمجھانے بجھانے پر وہ اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے بالآخر انہیں اجازت دینا ہی پڑی. کراچی میں جمیل ایک ہوٹل میں کاؤنٹر پر ملازم ہو گیا تھا اور اسے ایک معقول تنخواہ پر رکھ لیا گیا تھا. وہ اپنے تھوڑے بہت خرچے کے لیے کچھ پیسے رکھ کر بقایا پیسے باقاعدگی سے گھر بھجوانے لگا. آہستہ آہستہ اس کے گھر کے حالات کچھ بہتری کی جانب گامزن ہونے لگے تھے. اس کے والدین بھی اس سے بہت خوش تھے کہ اس نے اپنی محنت سے انہیں بھی کچھ سکون کی سانسیں میسر کی. جمیل کو کراچی میں ملازمت کیے تقریباً 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا. اس دوران وہ 10 بار چھٹی لے کر اپنے گاؤں آ چکا تھا اور 3-4 دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار کر واپس چلا جاتا.
इसने कई बार अपने वालिदैन से इस बात का तकाजा किया कि गांव की जो थोड़ी बहुत जमीन है उसे बेचकर कराची शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे भी अब गांव में रहने का क्या फायदा, सिवाय इस जमीन के कोई आमदनी का जरिया भी तो नहीं था, जिसकी वजह से वो वहाँ रहने पर मजबूर होते। लेकिन चूंकि इसके वालिदैन को एक तवील अरसा गुजर चुका था, वहाँ रहते हुए इनके आबाओ अजदाद भी वहीं के मुकीम रह चुके थे, इसलिए उन्होंने इसकी ये बात तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। ये देखकर जमील ने भी इन्हें कराची ले जाने पर ज्यादा जोर देना मुनासिब ना समझा और वापस जाकर बाकायदगी से पैसे भिजवाता रहा। वक्त का पहिया चलता रहा और माह साल गुजरते रहे। एक रोज उसे गांव से पैगाम मौसूल हुआ कि इसके चचा रहीम का इंतकाल हो गया है। तो इसने फौरी गांव जाने के लिए होटल के मैनेजर से बात की, जिस पर इसे गांव जाने की इजाजत मिल गई। होटल के मैनेजर ने उसे कुछ रकम एडवांस देने के साथ साथ कुछ पैसे अपनी तरफ से भी दिए ताकि उसे किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जमील इसका शुक्रिया अदा करके पहली ट्रेन में ही अपने गांव की जानिब निकल पड़ा। शाम नगर के स्टेशन पर चूंकि बड़ी ट्रेनें नहीं रुकती थी, इसलिए वो पहले एक और शहर का टिकट लेकर वहां पहुंचा। फिर वहां से एक लोकल ट्रेन में सवार होकर शाम नगर की जानिब रवाना हो गया। हर बार उसे इसी तरह अपने गाँव जाना पड़ता था। लोकल ट्रेन चूंकि हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकती आई थी, इसलिए शाम नगर तक पहुँचते पहुँचते उसे रात हो चुकी थी। लेकिन अभी रात की स्याही पूरी तरह नहीं फैली थी, हल्का हल्का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। प्लेटफार्म पर उतरते ही जैसे गाड़ी आगे अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई तो वो तन्हाई वहाँ खड़ा था। इसके साथ कोई और मुसाफिर ट्रेन से नहीं उतरा था। सफरी बैग कंधे पर लटकाकर वो प्लेटफार्म की हदूद से बाहर निकल आया और अपने गांव की जानिब जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक उसे ख्याल आया कि अगर वो गांव जाने वाले सीधे रास्ते की बजाय कब्रिस्तान के अंदर से जाए तो 1 घंटा पहले घर पहुंच सकता था, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर वाला रास्ता शॉर्टकट था और अक्सर गांव के लोग भी कभी कभार इस रास्ते के जरिए गांव तक का सफर करके जल्दी शाम नगर पहुंच जाते थे। कुछ देर तक यही सोचते रहने के बाद बिल आखिर इसने जल्दी से घर पहुंचने की गर्ज से कब्रिस्तान के अंदर वाला रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया और इसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। कब्रिस्तान वाला रास्ता ज्यादा इस्तेमाल ना होने की वजह से झाड़ झिनकार और गर्दो गुबार से अटा पड़ा था। यूं लगता था जैसे बहुत दिन हुए इस पर किसी ने सफर नहीं किया। रात आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैलाने लगी। आसमान पर इक्का दुक्का आवारा बादल अटकेलियां करते फिर रहे थे। इसके साथ साथ हल्की हवा चलने लगी थी। कभी कभी चांद किसी बादल के टुकड़े के पीछे छुपता तो पल भर के लिए अंधेरा सा छा जाता, लेकिन फिर दूसरे लम्हे जमीन पर चांद की दुधिया चांदनी का हुस्न फैल जाता। आम दिनों में तो इस तरह की चांदनी बहुत भली लगती है, लेकिन जब माहौल सुनसान और वीरान हो तो इस तरह की चांदनी में आसेब व जिन्नात शयातीन भी मौज मस्तियां करने के लिए निकल आते हैं। जमील बुनियादी तौर पर दलेर नौजवान था। वैसे भी शहर की निस्बत गांव के लोग ज्यादा बहादुर और जिंदा दिल होते हैं, क्योंकि इन्हें अक्सर नामसाइद हालात से वास्ता पड़ चुका होता है और वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपना हौसला बरकरार रखते हैं। शहरी लोग जरा सी तकलीफ पहुंचने पर वावेला मचाने लगते हैं और इनकी बहादुरी की मिसाल तो ये है कि एक छिपकली को देखकर इनके चेहरों के रंग फक हो जाते हैं। जमील आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से कदम उठाता कब्रिस्तान के अंदर की जानिब बढ़ता रहा। झाड़ झिनकार की वजह से अपने कपड़े भी बचाने थे ताकि किसी तरह कांटेदार झाड़ी में फंसकर वो फट ही न जाएं। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.